السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. دس از می شیف حبیبہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حبیبہ کوکنگ اینڈ ولاگ. آج کی ریسپی جو ہے نا بہت ہی کمال اور بہت ہی جو ہے نا نالج والی ہونے والی ریسپی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں کا موسم ہے، آ رہا ہے، مزید سردیاں آ رہی ہیں اور سردیوں کی سوغات شکرکندی، میٹھے آلو، سویٹ پوٹیٹوز جو ہم بہت ہی پسند کرتے ہیں. ہم چھوڑ کے بچے، بزرگ، بڑے سب بہت پسند کرتے ہیں کھانا. سردیوں میں بنانے کا طریقہ بہت ہی کم لوگوں کو آتا ہے، تو آج میں اس کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گی. اس کے ساتھ ساتھ بتاؤں گی میں آپ کو مزیدار سی چٹنی، جو کہ جیسے ہم بازار میں جائیں تو ہمیں بازار میں مل رہی ہوتی ہیں شکرکندی چٹپٹی چٹنی کے ساتھ. تو وہ اس کی ریسپی بھی میں آپ کو ساتھ بتاؤں گی، کہ یہ کس طرح سے ہم نے لینی ہے. شکرکندی آپ نے خریدتے وقت یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو شکرکندی لینی ہے وہ بالکل باریک ہونی چاہیے، بہت زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ بری بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو زیادہ بری اور موٹی ہوتی ہیں ان میں اتنی مٹھاس نہیں ہوتی. آپ نے میڈیم سائز کی اور تھوڑی سی پتلی شکرکندی لینی ہے. اب ان کو بوائل کرنا ہے. کیسے بوائل کرنا ہے؟ آپ نے ان کو دھیان سے پہلے اچھے طریقے سے دھو لیں، اچھے سے واش کر لیں، اور واش کرنے کے بعد آپ نے اچھے سے خشک کر لیں. دوسری سائڈ پہ یہاں پہ میں ایک دیچکا لوں گی. دیچکے میں یہاں پہ رکھوں گی سٹینڈ. آپ کے پاس کوئی بھی اگر اونچی سی پلیٹ وغیرہ ہے آپ الٹی کر کے وہ بھی رکھ سکتے ہیں، یا اس طرح کا ہمارا دیچکی رکھنے والا سٹینڈ ہوتا ہے. آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کا کوئی سٹینڈ کچھ بھی اویلیبل ہو آپ رکھ لیں. اچھا، رکھنے کے بعد آپ ویسے کوشش کیجیے کہ اس طرح کا سٹینڈ ہی آپ کو مل جائے. آپ نے پانی ڈالنا ہے نیچے. اچھا، اس طرح سے نا جو میری دادو بناتی تھی میں اسی طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ بہت ہی مزیدار اور میٹھی شکرکندی بن کے تیار ہوتی تھی. یہاں آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ سٹینڈ کو پانی ٹچ نہ ہو. یہ دیکھیں میں فنگر لگا رہی ہوں تو کافی زیادہ نیچے کر کے فنگر کے پانی ہے. میرا جو فنگر ہے وہ ٹچ نہیں ہو رہی، یعنی اس کا مطلب یہ کہ سٹینڈ کے ساتھ پانی ٹچ نہیں ہو رہا. ہم نے اس کو سٹیم کر کے بنانا ہے. ابھی شکرکندیاں جو ہے میں نے لی ہے، ان کو اچھے سے واش کر لیا ہوا ہے. اب ان کو اس کے اوپر رکھیں گے. جہاں تک آپ کے پاس آ جائے شکرکندی آپ نے ان کو لگا دینا ہے. تو آپ نے اس بات کا خیال لازمی رکھنا ہے کہ آپ نے بازار میں جب بھی شکرکندی خریدنی ہے تو آپ نے بہت زیادہ موٹی اور بہت زیادہ جو ہے نا بڑے سائز کی نہیں لینی. ٹھیک ہے. اب دوسری طرف ہم بنائیں گے چٹنی. ان کو میں سٹیم کر لوں گی. اس طرح سے آپ نے رکھ کے آپ نے کور کر کے سٹیم کرنا ہے 5 سے 8 منٹ تک کے لیے. چٹنی بنانے کے لیے میں املی اور آلو خوبانی لی ہے سوکھی. سب سے پہلے جو میں نے املی لیا 3 ٹیبل اسپون کے قریب، اس کو میں ایک باؤل میں ڈالوں گی اور پانی ڈالوں گی اس کے اندر 3 سے 4 ٹیبل اسپون کے قریب. اور جو میرے پاس خوبانی ہے نا، خشک خوبانی، میں نے انہیں اچھے سے واش کر لیا. اب ان کو بوائل کر لوں گی. یہ اتنی مزیدار سی چٹنی بن کے تیار ہوگی، یقین کریں آپ اس کو کسی بھی ریسپی کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے املی کو. املی جب اچھے سے مکس ہو جائے آپ چاہے اسے اوون لگا کے 2 منٹ کے لیے کر لیجئے گا نرم، اگر آپ کے پاس ٹائٹ ہے، کیونکہ سردیوں کا موسم ہر چیز جو ہے نا وہ اپنی ٹمپریچر سے زیادہ ہوئی ہوتی ہے. اب یہاں پہ میں ایک مکسی جار لوں گی. اس کے اندر یہ دیکھیں پلپ جو ہے نا میں نے اس کا ایڈ کرنا ہے املی کا. میں نے گٹلیاں ساری ریموو کر دی ہیں املی کی. گٹلی کوئی نہیں ہونی چاہیے، جسٹ پلپ ہونا چاہیے. پلپ جو ہے نا میں اس کے اندر ایڈ کر لوں گی. اس سے پہلے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں. ویڈیو پسند آئے لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں. یہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک محبت ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ آپ ہماری ویڈیو پسند کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں. دوسری سائڈ پہ یہاں پہ جو ہے نا میں نے خوبانی کو بھی اچھے سے بوائل کر لیا. بالکل سافٹ کرنا ہے اس کو، تو زیادہ یہ سافٹ نہیں چاہیے اور نہ ہی اپنی شکل اس کی جو ہے نا وہ برقرار رہنی چاہیے، لیکن یہ کہ سافٹ بھی ہو. اس کو بھی ہم شامل کر لیں گے اسی جار میں. یقین کریں یہ جو اسپیشل چٹنی ہے نا یہ میں نے ایک ٹھیلے والے بھائی سے ہی لی تھی. یقین کریں یہ میری دادو جو ہے نا بناتی ہیں بہت ہی مزیدار سی چٹنی. یہاں پہ نمک شامل کروں گی حسب ضرورت، ½ ٹی اسپون کے قریب، 1 ٹی اسپون کے قریب چینی شامل کروں گی. چینی آپ کم بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس خوبانی جو میٹھی ہے. زیرہ شامل کروں گی یہاں پہ ½ ٹی اسپون کے قریب. ½ ٹی اسپون کے قریب یہاں پہ کچھ لال مرچ شامل کریں گے. یہ تمام اسپائسز آپ نے شامل کرنا ہے. اور تھوڑا سا ہم یہاں پہ شامل کریں گے چاٹ مسالہ. تو اب ان کو کر لیں گے اچھے سے گرینڈ. پانی ڈالنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے یہ پیسٹ بن کے تیار ہو گیا. اگر اچھا آپ لوگ کہیں گے بھئی یہاں پہ تو آپ نے ہارڈ پیسٹ بنا لیا تو ہم اس کو شکرکندی کے اوپر کیسے لگا کے کھائیں گے. یقین کریں اتنی سی چٹنی سے آپ کی ڈیر چٹنی بن کے تیار ہو جائے گی. اور آپ اگر اسٹال لگاتے ہیں شکرکندی کا، بیچتے ہیں بازار میں ٹھیلوں پر، تو اس طرح سے چٹنی بنائیں گے تو بہت زیادہ ساری چٹنی آپ کی بن کے تیار ہو جائے گی.
اچھا کرنے کیا والی ہوں گی، آپ پہلے سب سے پہلے اس کو جار میں سے نکال لیں گے۔ نکالنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے چٹنی کو۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے اس کو نکال کے رکھ لیا ہے۔ اب ایک اور کٹوری لوں گی، اس میں تھوڑا سا ڈالوں گی میں چٹنی کا پیسٹ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہوتی ہے نا ٹھیلوں میں بکنے والی شکرکندی، وہ لکوڈ فارم میں ہوتی ہے۔ آپ کو اس چٹنی کے بعد کسی بھی قسم کی لیمو مالٹے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ڈالنے کی، صرف چٹنی ڈالیں، نمک اور چاٹ مسالہ ڈالیں اور آپ شکرکندی کو انجوائے کریں موسم کے حساب سے۔ اب یہاں آپ نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے، میں نے پانی جو ہے نا مکسی جار میں تھا لگا ہوا پیسٹ، اس کو ہی ہلا کے اچھے سے ڈال لیا اور وہ ڈال کے دیکھیں چٹنی تیار ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ میرے پاس شکرکندی بھی بالکل تیار ہو چکی ہے، دیکھیں بالکل بھی اس کو پانی نہیں لگا، لیکن اندر سے سافٹ اور بہت ہی اپنی شکل کو برقرار رکھتے ہوئے بہت ہی مزیدار سی چٹنی یہ جو ہے نا شکرکندی ہماری تیار ہو چکی ہے۔ شکرکندی کا یقین کریں آپ، ہم اکثر گھروں میں بوائل کرتے ہیں تو بالکل یا تو ملیدہ سی ہو جاتی ہے یا پھر ہارڈ رہتی ہے، ہماری اچھے سے مطلب شکرکندی بوائل ہوتی نہیں۔ یہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، یہ کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتی ہیں جن کو ہم فالو کریں تو ہماری بہت ہی اچھے سے شکرکندی بن کے تیار ہوگی ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یہاں کٹنگ کر چکی ہوں، اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ چاٹ مسالہ آپ نے ڈالنا ہے، یا پھر اگر آپ سیل کر رہے ہیں تو آپ نے چاٹ مسالہ ان کے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنا ہے کسٹمر کے۔ اس کے ساتھ ہم نے جو پانی والا لکوڈ فارم میں چٹنی ہماری ہم نے تیار کی تھی، تھوڑا سا پیسٹ اور پانی میں ملا کے اب وہ اس کے اوپر ڈال لیں گے۔ بہت ہی اچھے اور مزیدار سی جو ہے نا ہماری شکرکندی تیار ہوگی، اور کھانے والے تو آپ کے اسٹال کے انتظار میں لگے رہیں گے کہ بھئی ایک پلیٹ ہمیں بھی، ایک پلیٹ ہمیں بھی۔ بہت ہی مزیدار، یقین کریں سیزن کا پھل ہے، سیزن کا جو سبزی یا پھل آتا ہے وہ کھانے کا مزہ بھی آتا ہے۔ تو سردیاں پورے اپنے جوبن پہ ہیں اور بہت ہی زیادہ مزیدار سی یہ چٹنی کے ساتھ تیار ہونے والی شکرکندی ہماری یہ ریسپی تیار ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، ویڈیو پسند آئے لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹ میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے۔ تو یہاں پہ اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا اس طریقے سے، اور پھر آپ نے اس کے اوپر تھوڑی سی چٹنی اور مزید ایڈ کر کے اس کو سرو کرنا ہے۔ بہت ہی مزیدار، یقین کریں اتنی کھٹی میٹھی اور مزیدار سی چٹنی کے ساتھ ہمارے پاس تیار ہو چکی تھی، اور کمال آ گیا، مزہ ہی آ گیا۔ آپ کے تو ٹھیلے پہ اگر آپ کمرشل طریقے میں بھی اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کے ٹھیلے سے تو رش نہیں ٹوٹے گا۔ ہماری دادو ہمیں اس طرح سے بنا کے کھلاتی تھی، ہم ابھی تک ان سے اسی چیز کی فرمائش کرتے ہیں اور بہت مزے سے۔ اور ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔